بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو آج کے درس تفسیر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورۃ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے اور آیت نمبر 120 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 121 سے شروع کرتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں حق بات کو بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت باطل سے بچنے کی توفیق دے، وہ باطل جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں سے اللہ رب العزت جنگ احد اور جنگ بدر کے کچھ احوال ذکر کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا پس منظر میں ذکر کر دوں آیات کی تفسیر ذکر کرنے سے پہلے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا۔ تاریخ کون سی تھی؟ 17 رمضان المبارک۔ یہ جو آپ کی خاموشی ہے نا، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں جب سوال کروں تو آپ جواب دیا کریں۔ تاریخ کون سی تھی؟ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی خاص طور پر نصرت کی اور ان کی مدد کی، جس کے نتیجے میں کافروں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے 70 افراد مارے گئے اور ان کے 70 افراد قیدی بنا لیے گئے۔ بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کی، اور پورا 1 سال پلاننگ کرتے رہے۔ پھر سن 3 ہجری میں، یعنی ٹھیک 1 سال کے بعد، شوال کے مہینے میں کافروں کی ایک بڑی فوج جمع ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اس فوج کی تعداد 3000 تھی۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے آس پاس پہنچی، جبل احد کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس حوالے سے پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں یہ جنگ کس طرح سے لڑنی چاہیے۔ کیا ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنی چاہیے، یا پھر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہمیں کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو کچھ صحابہ کرام کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ اور یہی رائے عبداللہ بن ابی کی بھی تھی، جو کہ رئیس المنافقین تھا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہیں۔
لیکن کئی پرجوش صحابہ کرام ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں باہر نکل کر سینہ تان کر باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں ان کافروں سے لڑائی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر وہ صحابہ کرام جن کو جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، تو وہ پرجوش تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایک جنگ ہو اور وہ کافروں کو تہ تیغ کریں، یعنی کافروں کو وہ قتل کریں یا پھر وہ خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کی یہ رائے سنی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ باہر نکلے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ہے باہر نکلنے پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلنا چاہتے تھے، آپ مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول شاید ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے، تو آپ اگر یہی فیصلہ کرتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر رہ کر لڑنا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی جب جنگی لباس پہن لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ بات اس کے شایان شان نہیں، یہ بات اس کے لائق نہیں کہ وہ جنگی لباس پہن کے نکلے اور پھر وہ جنگ کیے بغیر یا اللہ کے حکم کے بغیر واپس چلا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اب باہر نکل کر جا کے جنگ کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کے ساتھ، 1000 فوج کے ساتھ نکلے۔ ایک مقام جو مدینہ منورہ اور جبل احد کے درمیان آتا ہے، اس کو شوط کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر یہ جو عبداللہ بن ابی تھا رئیس المنافقین، یہ اور اس کی جماعت کے 300 لوگ، یہ سارے لوگ واپس آ گئے، اور اس کا تذکرہ آگے آئے گا، اسی صورت کے اندر آگے چل کر اس کا تذکرہ آئے گا، اور وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ جب یہ 300 لوگ واپس پلٹے تو بعض کمزور مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ سچے مسلمان تھے، ان کے دلوں کے اندر بھی تھوڑا سا یہ ارادہ ہوا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، یعنی وہ بھی ہمت ہار بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک فوج کا ایک بڑا حصہ 300 لوگ پیچھے ہٹ کر چلے گئے تو اس فوج کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں باقی رہنے والے صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر، ان میں سے بعض کے دلوں کے اندر، کہ ہم تو کمزور پڑ گئے، ہمارے 300 لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو ہم کس طرح مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے دلوں کو تقویت پہنچائی، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پختگی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ ان کو نکلنے کی توفیق دی۔ ان کے دلوں کے اندر جو وسوسہ تھا، جو وہم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کی توفیق دی۔ پھر آگے جنگ میں کیا ہوا اس کے حالات بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے ہی اپنے گھر والوں سے نکل کر تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ میدان جنگ میں پہنچے، اور میدان جنگ میں پہنچ کر آپ مومنوں کو جنگی مورچے سنبھالنے کا حکم دے رہے تھے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ مومنوں کو حکم دے رہے تھے اور ان کے لیے آپ جنگی مورچے مقرر کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کے اندر کئی مورچے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی جو پالیسی تھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ آپ نے اس جگہ پہ رہنا ہے، آپ نے اس جگہ پہ رہنا ہے، آپ نے اس جگہ پہ رہنا ہے۔ اس جنگی پالیسی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کو جبل الرمات بعد میں کہا گیا، تیر اندازوں کی پہاڑی، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ ہمیں چاہے میدان جہاد کے اندر فتح ہو یا شکست ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا،
اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ دیکھو کہ میدان جہاد کے اندر، میدان قتال کے اندر اگر ہمیں شکست ہو گئی ہے اور پرندے آ کر ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، وہیں ڈٹے رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ اس طرف سے اگر گھوڑ سوار آئیں تو تم نے تیر اندازی کر کے ان کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے اور ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، پھر بھی تم نے نیچے نہیں اترنا، تم نے ادھر ہی رہنا جب تک میرا حکم نہ آئے، میرے اگلے فیصلے کے آنے تک آپ نے یہاں سے موو نہیں کرنا، ادھر ہی رکنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا ان صحابہ کرام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح صبح نکلے، من اہلک، اپنے گھر والوں کے پاس سے، یعنی صبح صبح آپ روانہ ہوئے جنگ کے لیے اپنے گھر والوں سے، آپ وہاں سے نکلے اور جبل احد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جبل احد میں پہنچ کر آپ کیا کر رہے تھے؟ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، میدان جنگ کے اندر مومنوں کو آپ جنگی مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے کہ آپ نے اس مورچے کو سنبھالنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا اور بہت ہی علم رکھنے والا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے میدان احد میں پہنچنے سے پہلے راستے سے ہی منافقوں کی جو جماعت تھی، منافقوں کا جو ٹولہ تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اذ ہمت طائفتان، جب تم میں سے، طائفتان منکم، تم میں سے دو گروہوں نے سوچا، ارادہ کر لیا، کس بات کا؟ ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار جائیں۔ یعنی تم میں سے دو گروہوں کے دلوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ وہ کمزور ہو گئے، وہ ہمت ہار بیٹھے۔ اور یہ کون سے دو گروہ تھے؟ یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے جن کا نام تھا بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ تو یہ ان دو قبیلوں کے جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان دو قبیلوں کے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اب تو ہم کمزور پڑ گئے ہیں، اب ہم شاید مقابلہ نہ کر سکیں، تو ہمت ہار بیٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اور اللہ رب العزت ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا سرپرست ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر جو وسوسہ تھا، اللہ نے اس کو نکال دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقویت پہنچائی۔ چنانچہ یہ پختہ ارادے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو، جنگ کے لیے روانہ ہو۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو ایمان کے اعتبار سے، پھر بھی انسان کے دل میں اس قسم کے وسوسے اور اس قسم کے شکوک پیدا ہو سکتے ہیں۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے، انسان ویسے بھی کمزور ہے، خلق الانسان ضعیف ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام کے ایمان سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ایک ایسی چیز جو سامنے آئی کہ منافقوں کا ٹولہ پیچھے ہٹ گیا، اس کی وجہ سے یہ بھی ہمت ہار بیٹھے۔ اگر صحابہ کرام کی ایک جماعت ہمت ہار بیٹھی تو میں اور آپ تو بہت ہی کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تو اور بھی زیادہ اس قسم کے شکوک اور وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جن کو اپنا ولی بناتا ہے، اللہ جن کو اپنا بنا لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ان کو مضبوط بھی کرتا ہے، اللہ ان کو سنبھال لیتا ہے۔ اگر وہ گرنے لگتے ہیں تو اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے، اللہ ان کو طاقتور بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اسی لیے ایمان والوں کو توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر ہی کرنا چاہیے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کبھی انسان کو اپنے زور بازو پہ توکل نہیں کرنا چاہیے، انسان کو کبھی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں اور آپس میں وہ کچھ چیزوں کے اندر بیزی ہیں۔ بھئی یہاں درس میں آپ بیٹھے ہوئے تو آپ سنیں، آپ درس
اگر میں ان بچوں سے پوچھوں کہ میں کیا بات کر رہا تھا، یقینی بات ہے کہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ تو بھائی آپ درس سننے کے لیے آئے ہیں تو توجہ آپ کی ہماری طرف ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، تو اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا چاہیے۔ تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، اپنے ظاہری اسباب پہ نہیں۔ ظاہری اسباب پہ کبھی بھی توکل نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری اسباب آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جن کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ کبھی اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے یہ پہلے جنگ احد کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یاد دلایا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ یقیناً اللہ رب العزت نے ہی تمہاری مدد کی تھی بدر کے اندر۔ یہ بدر کی جنگ احد سے کتنا عرصہ پہلے ہوئی؟ 1 سال پہلے۔ تو اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں مومنوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان کے اندر، جبکہ تمہاری حالت کیا تھی؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو انتہائی کمزور تھے۔ صحابہ کرام جب بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے بدر کی طرف، تو مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا پروگرام جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک تجارتی قافلہ تھا مکہ والوں کا، جو کہ شام سے واپس مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ وہ تجارتی قافلہ مدینہ کے قریب سے گزر رہا ہے، لہذا نکلو اور اس تجارتی قافلے کے اندر جو کچھ ہے ان سے وہ حاصل کر لو۔ اور یہ مسلمانوں کا حق تھا، کیونکہ ان لوگوں نے یعنی ان مکہ والوں نے مسلمانوں کو شدید ترین نقصان پہنچایا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک مجبور کر دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے پر، اپنے آبائی وطن کو چھوڑنے پر، اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر، اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیدادوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو مکہ والوں نے نقصانات پہنچائے تھے، کن کو؟ مسلمانوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا نا مسلمانوں کو کہ نکلو ذرا اس تجارتی قافلے کے سامنے آؤ اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس سے حاصل کرو، اصل میں یہ بدلہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی تھی کہ جاؤ لوٹ مار کرو، نہیں، یہ لوٹ مار نہیں تھی میرے عزیز بھائی، لوٹ مار کا درس نہیں دینے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دینے والے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ کافروں کے تجارتی قافلے کو روک کر اس سے لوٹ مار کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ نبیوں کی تعلیمات کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارا دین اسلام اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا صحابہ کرام کو، وہ اصل میں بدلہ لینے کا حکم دیا تھا کہ ان لوگوں نے تمہاری جائیدادوں کو لوٹا ہے، تمہارے گھر بار کو لوٹا ہے، تمہیں اپنے وطن سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے، اب موقع ہے۔ یہ شام سے تجارتی قافلہ جا رہا ہے تو نکلو ذرا ان کے راستے میں آؤ اور ان کے پاس جو کچھ ہے ان سے لے لو۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ابو سفیان جو اس تجارتی قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو پہلے پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے ہی ارادے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، راستہ تبدیل کر کے وہ نکل گئے، اور اس کے ساتھ ہی ابو سفیان نے پیغام بھی بھیج دیا مکہ والوں کو کہ تمہارا جو تجارتی قافلہ ہے وہ اس وقت خطرات سے دوچار ہے، لہذا نکلو اور آ کے اپنے تجارتی قافلے کو بچاؤ۔ چنانچہ ادھر سے مکہ مکرمہ سے ایک فوج روانہ ہوئی، پورے جوش کے ساتھ، غیظ و غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ، کہ مدینہ والوں کو جرأت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہمارے تجارتی قافلے کو راستے میں روکنے کا پروگرام بنایا۔ جرأت کیسے ہوئی؟ بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ تو مسلمان جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کا تو کوئی جنگی پلان ہی نہیں تھا، نہ کوئی جنگی ساز و سامان لے کر نکلے تھے۔ یہ تو جب بدر میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ وہ تجارتی قافلہ تو نکل چکا ہے، لیکن
مکہ والوں کی فوج جو ہے وہ ہم سے لڑنے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ایک اتفاق تھا، اللہ کی تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بہت ہی کمزور تھے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی جنگی ساز و سامان نہ تھا۔ یہ نہتے مسلمان تھے اور ان کی تعداد کم تھی، 313 تھے، اور سامنے ایک بڑی فوج تھی جو تیاری کر کے آئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہاں پر مدد کی تھی، تم تو بہت ہی کمزور تھے۔ اگر اللہ رب العزت نے 1 سال پہلے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی تھی تو احد کے میدان میں بھی اللہ تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن جو نتیجہ نکلا جنگ احد کا وہ کس لیے تھا؟ وہ تمہاری وجہ سے تھا۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم، یہ جنگ احد کا جو نتیجہ نکلا ہے یہ تمہاری وجہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 50 صحابہ کرام کے ایک گروہ کو ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس پہاڑی پہ وہاں پر تمہاری ڈیوٹی ہے اور تم نے تیر اندازی کر کے دشمنوں کے حملے کو واپس سے دھکیلنا ہے، پیچھے دھکیلنا ہے، تو وہ صحابہ کرام ان میں سے زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نظر انداز کر کے وہ لوگ اس پہاڑی کو چھوڑ کر میدان قتال میں آ گئے تھے۔ صحابہ کرام، ان صحابہ کرام میں سے صرف 10 صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی جو 40 تھے وہ اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے آ گئے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ میدان کے اندر پہلے مرحلے میں کافر پیچھے ہٹنے لگے اور مسلمان ان کے مال غنیمت کے طور پر لینے لگے۔ تو ان صحابہ کرام نے یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں ارادہ یہی تھا، آپ کا مقصد یہی تھا کہ جب تک جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ اب جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے، کافر پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو ہم بھی چلتے ہیں، غنیمت کا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہ جو دنیا کے سامان کی لالچ تھی نا، یہ بڑی مہلک ثابت ہوئی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے ایک دانت ٹوٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان کے اندر، تم کمزور ترین تھے۔ میدان احد میں بھی اللہ تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اگر تمہاری مدد نہیں کی اور تمہارا یہ نقصان ہوا ہے، تمہارے 70 افراد شہید ہو گئے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے ہیں، تو یہ اس چیز کے نتیجے میں ہے کہ تم نے اپنے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں تمہارا نقصان ہوا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس قسم کی نافرمانی دوبارہ نہیں کرنی، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اور اللہ سے ڈر کر تم اپنے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے گا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، اور جب تم شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہاری نصرت ضرور کرے گا، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ فرمایا اذ تقول للمؤمنین، یہ جنگ بدر کے متعلق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ بات ہرگز کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ مدد کرے تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جن کو اتارا جا رہا ہے، 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر اپنے صحابہ کرام کو یہ بشارت دی تھی، یہ خوشخبری دی تھی کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنے والا ہے 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ اور سورۃ الانفال میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے تمہاری اس پکار کو سنا، تمہاری اس پکار کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتے کے ساتھ۔
وہاں سورۃ الانفال میں 1000 فرشتے کا ذکر ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ جب آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جن کو اتارا جا رہا ہے، تو کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ وہاں 1000 کا ذکر ہے، یہاں 3000 کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کے نازل ہونے کی بشارت دی، اور پھر اللہ رب العزت نے 1000 کی تعداد کو 3000 کر دیا کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو، اور یہاں صبر سے مراد یہ ہے کہ اگر تم دین پر استقامت اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، وتتقوا، اور رب سے ڈرتے رہو، یعنی رب سے ڈر کر تم گناہوں سے اجتناب کرتے رہو۔ یہ 2 شرطیں ہیں، یہ صبر کرو، اپنے دین پر استقامت اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، رب سے ڈر کر رب کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ اگر یہ دونوں شرطیں تم پوری کرو گے تو فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ لوگ اچانک سے فوری طور پر تمہارے پاس آ پہنچیں، آ دھمکیں، تو يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، جو کہ نشان زدہ ہوں، یعنی میدان جہاد کے اندر ان کی ایک نشانی ہوگی، ان کی ایک علامت ہوگی جس کے ساتھ وہ پہچانے جائیں گے، پہچان کے لیے ان کی ایک علامت مقرر کر دی جائے گی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 5000 فرشتوں کی جو بات کی، یہ مشروط ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور وہ لوگ اچانک سے آ دھمکیں، تو پھر تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں کے ساتھ کرے گا۔ اور اس کی نوبت نہیں آئی، اس کی نوبت نہیں آئی کہ وہ اچانک سے آ دھمکے ہوں، نہیں، بلکہ اس کی نوبت نہیں آئی تو اللہ رب العزت نے 3000 فرشتے ہی نازل کیے، جنگ بدر کے اندر 3000 فرشتے ہی نازل کیے، اس کی نوبت نہیں آئی تھی 5000 فرشتے نازل کرنے کی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت نے پہلے 1000 فرشتے کی بشارت دی، پھر اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں کی بشارت دی، پھر اللہ رب العزت نے چاہے مشروط ہی صحیح 2 شرطوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی امداد کو 5000 فرشتوں تک کر دیا، یعنی فرشتوں کی تعداد کو بڑھا دیا اللہ رب العزت نے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے اندر چاہے وہ فرشتے 1000 ہوں، 3000 ہوں یا 5000 ہوں، اللہ رب العزت نے فرشتے اتار کر ان مسلمانوں کی، کمزور مسلمانوں کی مدد کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر ابھی ہم نے اپنا ہتھیار اٹھایا ہوتا تھا، وار نہیں کیا ہوتا تھا کافر پر، کہ اس سے پہلے ہی کافر کی گردن کٹ کر زمین پر جا چکی ہوتی۔ تو وہ کون تھا جو کافروں کی گردنوں کو کاٹ رہا تھا؟ وہ فرشتے تھے اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرشتے نازل کیے گئے، وہ آگے بڑھ بڑھ کر وہ کافروں کی گردنوں کو کاٹ رہے تھے۔ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، یہ جو 1000 فرشتے کا معاملہ ہو یا 3000 فرشتوں کی بات ہو یا 5000 فرشتوں کی بات ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت نے اصل میں تمہارے لیے بشارت کے طور پر، اللہ نے تمہارے لیے یہ بات کہی تھی بشارت کے طور پر، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشخبری دی تھی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر حوصلہ بڑھ جائے کہ اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اللہ نے آج طاقتور دشمنوں کے سامنے ہماری مدد کی ہے، اللہ نے فرشتے اتارنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت جو تھی، یہ حقیقت میں تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو اطمینان بخشنے کے لیے یہ تھی۔ حقیقت میں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، حقیقت میں مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، العزیز جو کہ غالب ہے، الحکیم جو بہت ہی زیادہ حکمتوں والا ہے۔ اللہ سب پہ غالب ہے، ساری طاقتوں پہ غالب ہے، دنیا بھر کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، چاہے وہ کوئی سپر پاور کیوں نہ ہو، اللہ سب پہ غالب ہے، اللہ پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ بہت ہی حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمتوں کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے
تجارتی قافلے کا سامان لینے کے لیے، تجارتی قافلے کا سامان لینے کے لیے۔ پروگرام تو یہ تھا، لیکن وہاں پر جا کر جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ کافر بھی اپنا تجارتی قافلہ بچانے کے لیے آئے تھے۔ کافر بھی جب آئے تھے تو راستے میں جب ان کو پتہ چلا تھا نا کہ ہمارا تجارتی قافلہ بچ کر مکہ مکرمہ کی طرف جا چکا ہے، تو کافروں کے ایک گروہ کہنے لگا کہ ہم جس مقصد کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے تھے وہ مقصد تو پورا ہو گیا، ہمارا تجارتی قافلہ بچ گیا، اب کیوں ہم بدر کی طرف جائیں؟ تو ایک گروہ چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر جو لوگ باقی تھے کافروں کے، ان کے بھی سرداروں نے اختلاف کیا۔ کئی سردار ایسے تھے جو جنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، کافر بڑے بزدل ہوتے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مجوسی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہوں، کافر ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ یہ دلوں کی جو بہادری ہے، جو شجاعت ہے، یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بخشی۔ اہل ایمان تو اپنی جانوں کو قربان کرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ اہل ایمان کو پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر اگر ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، شہید ہو کر شہیدوں کے ساتھ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اہل ایمان تو بڑے ہی طاقتور ہوتے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ طاقتور ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس اسلحہ نہ بھی ہو، فوجی طاقت نہ بھی ہو، اہل ایمان پھر بھی طاقتور ہوتے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ، اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ تو وہ جو کافر تھے وہ کمزور تھے، کمزور پڑ گئے، وہ اللہ رب العزت نے ان کو بزدل کر دیا، ان کے دلوں کے اندر بزدلی ڈال دی، خوف ڈال دیا، رعب اور دبدبہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسلط کر دیا، کمزور مسلمانوں کا، جو مٹھی بھر صحابہ کرام تھے اور بے سر و پا، وہ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر رعب اور دبدبہ قائم کر دیا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یہ اللہ ان حکمتوں، چونکہ اللہ بہت زیادہ حکمتوں والا ہے، تو اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ یہ سارے فیصلے فرمائے اور اس طرح سے یہ جنگ پیش آئی۔ فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے کافروں کے ایک گروہ کو۔ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتار کر مسلمانوں کی مدد کی۔ او یکبتہم، یا پھر اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ جو مکہ سے کافر آئے تھے، جو بچ گئے تھے بدر کی طرف، جو جن کا سامنا ہوا مسلمانوں سے، جن کی جنگ ہوئی، تو جو لوگ بچ گئے تھے وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس پلٹے۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے تھے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا، ذلیل و خوار ہو کر اللہ رب العزت نے ان کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء۔ اب دیکھیں یہاں تک جو آیات تھی نا، یہ آیت نمبر 123 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہاں سے لے کے آیت نمبر 127 تک، فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ تک، یہاں تک یہ جو آیات ہیں 1 2 3 4 5 آیات، یہ پانچوں آیات جو ہیں یہ جنگ بدر کے متعلق ہیں، یہ جنگ بدر کے متعلق، اور مزید جنگ بدر کے متعلق جو آیات ہیں وہ آگے بھی آئیں گی، اس صورت میں بھی اور آگے چل کر سورۃ الانفال میں تفصیلی طور پر تذکرہ آئے گا۔ تو یہ جنگ بدر کے متعلق یہ آیات ذکر کرنے کے بعد، جس طرح میں نے پہلے کہا، اللہ رب العزت نے پہلے جنگ احد کا تذکرہ کیا، جنگ احد کے متعلق 2 آیات ذکر فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 5 آیات جنگ بدر کے متعلق، پھر آگے جو آیت آ رہی وہ بھی جنگ احد کے متعلق ہے۔ پہلے جنگ احد کے متعلق 2 آیتیں، پھر جنگ بدر کے متعلق 5 آیتیں، پھر آگے جو آیت آ رہی ہے یہ آیت بھی جنگ احد کے متعلق ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ ایک اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے مامور ہیں، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وما علیک الا البلاغ المبین، آپ پر تو صرف یہ ہے کہ آپ واضح طور پر اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیں، سو آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ لیکن یہ جو جنگ کے اندر جو نقصان ہوا ہے جنگ احد کے اندر، خاص طور پر 70 صحابہ کرام کی شہادت، یہ بڑا صدمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس طریقے سے شہید کیے گئے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ تھا، بہت ہی زیادہ صدمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کے اندر آپ زخمی ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا، رباعی دانت آپ کا ٹوٹ گیا۔ تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر ڈالا ہے اور نبی کے دانتوں کو توڑ ڈالا ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ نہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے، کامیاب ہونا یا ناکام ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ او یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم تو ہیں ہی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت توڑ دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کر دیا، تو یہ ظالم تو ہیں ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض کی توبہ کو قبول کر لے اور بعض جن کو توبہ کی توفیق نہ ملے اللہ ان کو عذاب دے۔ تو یہ تو اللہ کے اختیار ہے کہ اللہ کس کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے اور کس کو اللہ رب العزت عذاب دیتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر نبی کے پاس یہ اختیار نہیں، نبی کے پاس، اور یہ نبی بھی کون ہے؟ یہ سید الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل علیہم الصلاۃ والسلام، اگر اس کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نبی فیصلہ کرے کسی کی کامیابی کا یا کسی کی ناکامی کا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف بد دعا بھی کرتے تھے، نمازوں کے اندر آپ قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے آپ ان پر بد دعا بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کی توبہ قبول کر سکتا ہے، توبہ کی توفیق دے اور ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان میں سے کئیوں کو عذاب دے۔ تو آپ کے اختیار میں نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یہ نہیں تھا تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن کس کے اختیار میں ہوگا کہ وہ کسی کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا کر وہ جنت میں بھیج دے؟ یہ کس کے اختیار میں ہوگا؟ کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کے محتاج ہوں گے۔ اللہ اجازت دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ جن کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کے حق میں شفاعت کر سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اللہ کی طرف سے؟ کن کے حق میں؟ ہاں، کس نے کہا توحید پہ؟ ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں میں سے کون خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ تم ہی سوال کرو گے، یہ سوال تم ہی کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر شوق ہے میری حدیثوں کو سننے کا اور میری حدیثوں کو یاد کرنے کا، میری حدیثوں کو یاد کر کے آگے پہنچانے کا تمہارے اندر بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے، رغبت پائی جاتی ہے۔ تو سن لو، احق الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ من قبل نفسہ، من قبل نفسہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی وہ ہوگا جس نے میری امت میں سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، لیکن صرف زبان ہی نہیں،
دل کی گہرائی سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور اللہ کی توحید کی گواہی دی ہوگی اور اللہ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا اور اپنے دامن کو شرک کے داغ دھبوں سے بچایا ہوگا اپنے مرنے تک، موت آنے تک، تو وہ میرا امتی جو ہے وہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکیں گے تو کوئی اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بھی اور شخص، کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کیا وہ اپنی مرضی سے کسی کو اللہ کے عذاب سے چھڑوا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، اپنے لیے کسی کے نفع نقصان کا مالک میں کیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر قریش کے قبیلوں کے سرداروں کے نام لے لے کر ان کو پکارا تھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو کہا تھا کہ فاطمہ، قیامت کے دن یہ نہیں ہے کہ تم چونکہ نبی کی بیٹی ہوگی تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گی، نہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، انقذی نفسک من النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو تم خود بچاؤ، میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو یہ واضح کر رہے ہیں کہ میں تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا، تم خود بچانا۔ تو آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو چٹکی کا معاملہ ہے، بس جس نے وہ فلاں بزرگ کا جو ہے وہ پلہ پکڑ لیا تو بس اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ سیدھا جنت پہ چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس سے آپ سبق حاصل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نہیں فیصلے کر سکتے کہ اللہ نے کس کو کامیاب کرنا ہے اور کس کو ناکام کرنا ہے، اللہ نے کس کو جنت میں داخل کرنا، کس کو جہنم میں داخل کرنا، کس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے اور کس کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، یہ آپ کے اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے گا وہ اس کو ہدایت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا جان کو ہدایت نہیں دے سکے، اپنے چچا ابو طالب کو، آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے لیکن اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، آپ نے اپنی امت کو گائیڈ کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن حقیقت میں ہدایت پانا یہ اللہ رب العزت کے اختیار ہے۔ فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ یا اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، مغفرت اور یہ عذاب، یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک بندہ جس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، قسم کھا کے اس نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، میں نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور تم کون ہوتے ہو اللہ پہ قسم اٹھانے والے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، میں نے تجھے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو یہ فیصلے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں، جنت اور دوزخ کے، ہدایت اور گمراہی کے فیصلے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ، واتقوا النار، اور تم جہنم کی آگ سے
بھی ڈرتے رہو، التی اعدت للکافرین، جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے کہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا زیادہ تم نے سود نہیں کھانا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود کھانا تو حرام، لیکن تھوڑا سا سود کھانا وہ حلال؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، درہم و ریبن، سنیے حدیث، وہ لوگ جو بینکوں کے اندر اپنا پیسہ فکس ڈپازٹ پہ رکھتے ہیں، فکس ڈپازٹ پہ، یا پھر بینکوں کے اندر پیسہ رکھ کر پھر بینکوں کی طرف سے جو ان کو انٹرسٹ کا پیسہ ملتا ہے، جو سود کا پیسہ ملتا ہے، اور وہ سود کا پیسہ وصول کرتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ سود کے پیسے کو کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ سنیں توجہ کے ساتھ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درہم و ربن، درہم و ربن، سود کا ایک درہم انسان کھائے، ایک درہم، ایک درہم اگر سود کا انسان کھائے تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، ایک درہم۔ آج لوگ اس معاملے کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، بہت ایزی لیتے ہیں اس کو، اپنا پیسہ فکس ڈپازٹ کے ساتھ بینکوں کے اندر رکھتے ہیں، یا پھر پیسہ رکھتے ہیں اور اکاؤنٹ میں جو سود آتا ہے، انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے، پھر اس کو ہیلوں بہانوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ہیلوں بہانوں کے ساتھ۔ مجھ سے چونکہ روزانہ ڈیلی، یقین مانے ڈیلی بیسس پہ اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے، ہم اس کو، وہ پیسہ ہم غریبوں کو دے سکتے ہیں، کسی بیٹی کی شادی کے لیے دے سکتے ہیں، کوئی مریض ہو اس کے علاج کے لیے دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، مریض کا علاج کرنے کے لیے کیا حرام کا پیسہ دو گے؟ وہ حرام کا پیسہ اگر آپ کو دیا جائے کہ آپ اپنا علاج اس حرام کے پیسے کے ساتھ کریں، تو کیا آپ اپنا علاج حرام کے پیسوں کے ساتھ کریں گے؟ تو کس طرح آپ اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنا علاج آپ کے حرام والے پیسوں کے ساتھ، سود والے پیسوں کے ساتھ وہ اپنا علاج کروائے؟ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے۔ اللہ نے تو فرمایا، جو ہم پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو نا، واقعتاً ایمان ہے تمہارے اندر، تو پھر اس سود کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس سود کو، اس سود سے اپنے دامن کو بچاؤ، سود سے اپنے اکاؤنٹس کو، جو آپ کے حلال کمائی کے جو اکاؤنٹس ہیں، جن کے اندر آپ کی سیلری آتی ہے، یا آپ حلال کمائی کا پیسہ جن اکاؤنٹس کے اندر آپ رکھتے ہیں، ان اکاؤنٹس کو یہ سودی حرام کے پیسوں سے آپ بچائیں، ان کو مکس نہ ہونے دیں، ملاوٹ نہ ہونے دیں حرام کی۔ لیکن جان بوجھ کر دیدہ دانستہ لوگ اس کی جرأت کرتے ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر اس سود کو نہیں چھوڑو گے نا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اعلان کر دو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہو، اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا، وَاتَّقُوا النَّارِ، پہلے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهِ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارِ، جہنم کی آگ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سودی لین دین کرنے والا انسان سودی لین دین کو ترک نہیں کرتا، تو اس کو اللہ رب العزت نے جہنم، کس چیز، اللہ نے اس کو جو دھمکی دی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ جہنم کی آگ کی، جہنم کی آگ کی اللہ نے دھمکی دی ہے سودی لین دین کرنے والے کو۔ وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، اور آپ نے اس خواب کے اندر کئی لوگوں کو جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، تو ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جو سود خور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیکھا کہ اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اور بعد میں فرشتے نے بتایا تھا، جبریل امین نے بتایا تھا کہ سود خور کو یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ عذاب اس کو قیامت تک دیا جاتا رہے، قیامت تک، اور پھر قیامت کے دن کا عذاب اور اس کے بعد جہنم کا عذاب وہ اس کے علاوہ ہے۔ قبر کے اندر اس کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا، وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو فرمایا واتقوا النار،
جہنم کی آگ سے ڈرو، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑو گے تو پھر جہنم کی آگ سے ڈرو، جو کہ اعدت للکافرین، تیار تو کی گئی کافروں کے لیے۔ تیار کس کے لیے کی گئی؟ کس کے لیے کی گئی تیار؟ کافروں کے لیے۔ لیکن خبردار یہ نہ سمجھنا کہ اس جہنم کے اندر صرف کافر ہی جائیں گے۔ سودی لین دین کرنے والے وہ لوگ جو سودی لین دین ترک کر کے سچی توبہ نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا میں ان کو بھی جہنم کی آگ میں پھینکوں۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، وہ اس کا جواب رہ گیا کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اضعاف مضاعفہ، کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا بہت سود جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، وہ کھایا جا سکتا ہے، نہیں۔ اصل میں اس دور کے اندر ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ لوگ اسی طرح بڑھا چڑھا کر سود کھاتے تھے۔ اگر فرض کریں ایک شخص نے 100 روپیہ کسی کو قرضہ دیا اور اس کو کہا کہ بھئی 1 مہینے کے بعد 100 روپے واپس کرنا، تو کہا 110 روپے واپس کرنا، کیونکہ سود کے بغیر وہ قرضہ نہیں دیتے تھے۔ مہینہ گزرا تو جس نے قرضہ لیا اس نے کہا جی میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تو قرض دینے والا کہتا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں 15 دن اور دے دیتا ہوں، لیکن اب کی بات تم نے 110 نہیں 120 واپس کرنے ہیں۔ 15 دن گزرے، اس نے کہا کہ صاحب میں ابھی بھی پیسے واپس نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے کچھ اور مہلت دے دیں۔ تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اور 15 دن کی مہلت دیتا ہوں، لیکن اب کی بار 120 نہیں 130 دینے پڑیں گے۔ اس طرح وہ جیسے جیسے وہ مہلت زیادہ کرتا، ویسے ویسے وہ سود کی مقدار بھی بڑھاتا چلا جاتا، اور آخر کار ہوتا یہ کہ سود زیادہ ہو جاتا۔ اصل جو اماؤنٹ ہوتی، جو قرض میں دی جاتی، اس سے بھی کئی گنا سودی رقم جو ہے وہ بڑھ جاتی۔ تو ان کے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ ان کے حالات کو سامنے رکھ کر، ان کے اندر جو چیز تھی، جو روٹین تھی، اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے انہیں یہ کہا کہ تم اے ایمان والو تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود کھانا بھی حرام، اور تھوڑا سا سود کھانا بھی حرام۔ جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے 1 درہم کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اگرچہ میں یہ چاہتا تھا کہ آج ہم 138 تک پڑھیں گے، 138 تک، لیکن ابھی 5 منٹ ہیں، میں کیونکہ آگے جو آیات ہیں وہ 5 منٹ میں نہیں پڑھی جا سکیں گی، تو اس لیے ہم یہاں پر درس روکتے ہیں اپنا، اور آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی صاحب اگر سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے پاس آتے تھے، اور وہ کچھ عرصہ پہلے وہ کویت چھوڑ کے چلے گئے تھے، سنیں کویت چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ، لیکن وہ کچھ عرصہ انڈیا میں گزار کر پھر وہ واپس لوٹ آئے، واپس آ گئے ہیں، تو ابھی وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کا کوئی ہارٹ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو ان کی طرف سے خصوصی دعا کی اپیل کی گئی، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ابراہیم بھائی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح تمام بیماروں کے لیے دعا ہے، جو ہم میں بیمار ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام معاملات آسان سے آسان تر فرمائے، اور اللہ رب العزت رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی، ہمارے اہل و عیال کی بھی، بہن بھائیوں کی بھی، والدین کی بھی، اور اس بلاد اسلامیہ کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ اذان ہو گئی، کیا سوال ہے؟ فرض نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ ان اذکار سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔
ہاتھ اٹھا کر آپ انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے وہ مسنون اذکار پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ شیخ صاحب یہ ساکس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں، کپڑے کے ساکس کے اوپر بھی لیدر کوئی بڑا لیدر کے اوپر کپڑے سے بنی ہوئی جو جرابیں ہیں ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جلد سے لیدر سے بنی ہوئے جو موزے ہیں صرف انہی پہ ہی مسح ہو سکتا ہے، یہ شرط جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ لیدر سے بنے ہوئے جو موزے ہیں ان پہ بھی مسح ہو سکتا ہے، اور کپڑے سے بنی ہوئی جو جرابیں ہیں ان پہ بھی مسح ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کپڑے سے بنی ہوئی جرابوں پر مسح کرنا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، تو وہ جرابیں جو ہیں وہ کپڑے سے بنی ہوئی ہوتی تھیں، ان پر صحابہ کرام مسح کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ ہاں جی بولیں۔ Can we curse Jews and Christians because even Rasulullah didn't have the authority to the example which you said, there was no authority for Rasulullah, right? So can we curse Jews and Christians? سوال سمجھا نہیں میں آپ کا۔ جو یہودی ہوتے ہیں اور نصارہ ہوتے ہیں ان کو ہم لعنت بھیج سکتے ہیں ان کے اوپر؟ ہاں، لعنت بھی، بالکل، یہود و نصارہ پہ عمومی طور پر لعنت بھیج سکتے ہیں، کسی ایک شخص کو فکس کر کے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر معونہ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 70 قراء صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کافروں کے نام لے کر ان پہ آپ لعنت بھیجتے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر لعنت بھیجنا بند کر دیا۔ تو عمومی طور پر کہ تمام یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، تمام مجوسیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تمام کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو، اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں، بد دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔